بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ تو لاسٹ ویک میں ہم نے انداز گفتگو کو بہتر کرنے کے بارے میں سیکھا تھا، اور ماشاءاللہ سب نے کوشش کی لان تان سے بچنے کی اور اچھے اور ویلیویبل الفاظ بولنے کی کوشش کی کہ اپنی بات کے لیے اچھے الفاظ استعمال کریں۔ تو آج بھی مزید ہم اسی پہ کام کریں گے، لیکن آج ہمارا اسپیسیفک اخلاق کے اندر بہت سی چیزیں آتی ہیں، ہمارا فیشیل ایکسپریشن آ جاتا ہے، ہماری نیت آ جاتی ہے، ہماری سوچ آتی ہے، ہمارے الفاظ آتے ہیں، اور بعض اوقات نا ہماری زبان بہت سے غلط کام کرتی ہے۔ تو ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ، پیاسے کو پانی پلاؤ، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، اور اگر ان کاموں کی طاقت نہیں رکھتے تو پھر اپنی زبان کو بلائی کے علاوہ دیگر کاموں میں روک کر رکھو۔ تو اس حدیث سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ اگر انسان کے پاس نیکی کا حکم دینے کی کوئی اپرچونٹی نہیں ہے، یا اس کے پاس الفاظ نہیں ہے، یا اس کے پاس اتنا جذبہ نہیں ہے، یا پھر اتنا اعتماد نہیں ہے، برائی سے روکنے کی بھی اس کے پاس طاقت نہیں ہے، تو پھر اس شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ یا تو وہ اچھے کاموں کے لیے بولے، اگر نہیں بول سکتا بلائی کے کاموں کے لیے، اپریشیٹ کرنے کے لیے کسی کو، اور کسی کے کام میں مزید اس کو اچھا بتانے کے لیے، نصیحت کرنے کے لیے، مشورہ دینے کے لیے، تو پھر کیا کریں؟ اپنی زبان کو روک کے رکھیں، کیونکہ اس کے بارے میں بہت سے احادیث آپ کو ملیں گی زبان کی حفاظت کی، اور اس کے بہت سے فوائد بھی ہیں۔ جیسے کہ ایک حدیث ہے صحیح ترمذی کی کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص خاموش رہا اور اس نے نجات پائی جو چپ رہتا ہے کن کاموں میں۔ اب چپ کا مطلب بالکل بھی یہ نہیں ہوتا، اور نہ ہی کسی نے اس کی یہ تفسیر کی ہے کہ آپ بالکل خاموش ہو جائیں۔ اکثر ہمارے ہاں یہ تو کہ جس دن ہم ایسے لیکچر سنتے ہیں نا، ہم بات ہی نہیں کرتے، چپ ہو جاتے ہیں ایک دن کے لیے، صرف ایک دو دن کے لیے، نیا نیا ایمان ہوتا ہے۔ تو خاموش ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے، یعنی ہمیشہ خاموش رہنا اور کسی کام میں انٹرفیئر کرنا ہی نہ، اور اسے نیک عمل سمجھنا، اور کسی خاص عمل کے دوران یا مثلا حج، روزہ، اعتکاف وغیرہ میں پکا پکا چپ ہو جانا کہ ہم بات ہی نہیں کریں، روزے میں گفتگو ہی نہیں کر سکتے، تو ایسا قتل نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ برے کاموں میں چپ رہنا، یعنی گالی گلوچ کرنے میں چپ رہنا، کسی کو لعن طعن کرنے میں خاموش رہنا، یا پھر کسی سے بحث کرنے میں خاموش رہنا، ایسی چیزیں جو آپ کے ایمان کو خراب کرتی ہیں، یا جو دوسروں کو تکلیف پہنچاتی ہیں، یا دوسروں کو نہیں پہنچاتی، آپ اپنی ذات کو پہنچاتی ہیں، اس معاملے میں خاموشی اختیار کرنی ہے۔ اور افضل ترین مسلمان بھی ایسے ہی مسلمان ہوتے ہیں۔ متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری مسلم میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سے پوچھا گیا کہ افضل آدمی کون ہے، سب سے بہترین افضل آدمی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو اس ویک ہم نے کوشش تو کی ہے، لیکن مزید کرنی ہے کہ ہماری اس عمل سے ہمیں کتنا فائدہ ہو رہا ہے۔ کوشش تو کی، لیکن ہمیں اس سے فوائد بھی تو پتہ ہونے چاہیے۔ تو زبان کی حفاظت سے انسان کی نجات بھی، زبان کی حفاظت سے انسان افضل مسلمانوں میں بھی شامل ہو جاتا ہے۔ پھر ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوتی ہے نا، تو انسان کے جسم کے تمام اعضاء اس کی زبان سے التجا کرتے ہیں، پلیز اللہ سے ڈر، ہم بھی تیرے ساتھ ہیں، اگر تو سیدھی ہو گئی تو ہم سیدھے ہوں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم سب بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ تو یہ زبان جو ہے نا، انسان کے باقی اعضاء کو بھی ٹیڑھا کر دیتی ہے۔ اس لیے اس صبح صبح ہی ہمیں سب سے پہلے اٹھتے ہیں نا، اٹھتے اللہ سے دعا مانگنی ہے، پورا ویک یہ پریکٹس کرنی ہے، اللہ آج میری زبان سے کوئی بھی ایسا لفظ نہ نکلے جس سے کسی کو تکلیف پہنچے، کوئی بھی ایسا لفظ ادا نہ ہو جس سے کسی کی توہین ہو، کوئی بھی ایسا فکرہ ادا نہ ہو جس سے کسی کو تانا دینا مقصد ہو، کوئی بھی ایسی
बात ना हो जिससे मैंने दूसरों को रुस्वा किया हो। सच निकले और हक निकले और भलाई निकले। इसके अलावा मेरी जुबान से अगर कुछ निकलने लगे तो अल्लाह मेरी जुबान को रोक रोक देना। इंसान के अपने कंट्रोल में ही जब आपको गुस्सा आता है तो अक्सर हम देखते हैं ना, गुस्से की हालत में हमें नहीं समझ आती कि हम क्या लफ्ज़ अदा कर रहे होते हैं। इसलिए कंट्रोल करना, गुस्सा आना नेचुरल है, ठीक है, ये आ जाता है, हम नागवार चीज को देखते हैं, लेकिन उसको कंट्रोल करने वाला बहादुर होता है। अपनी जुबान पे बस कंट्रोल करना होता है हमने, और अपने हाथों पर। गुस्से में ये नहीं कि जुबान कंट्रोल कर ली और हाथ से पकड़ के चीजें इधर उधर मारना शुरू कर दी, बिल्कुल नहीं। कंट्रोल करना है खुद को, ये बहादुरी है, और ऐसे बंदे को सबसे बहादुर शख्स कहा गया है। फिर बुहारी की हदीस में भी कि अल्लाह की नाराजगी से इंसान बच जाता है अपनी जुबान की हिफाजत से। आप वसल्लम ने फरमाया है कि बाज़ औक़ात बंदा अल्लाह की रज़ामंदी की बात करता है और इसको परवाह भी नहीं होती, लेकिन इसको पता नहीं होता कि उसने ये बात की है, इससे कितना अल्लाह ताला खुश हुए हैं, और इसकी वजह से अल्लाह ताला इसके दर्जात भी बुलंद कर देते हैं। और बाज़ औक़ात बंदा अल्लाह की नाराजगी की बात करता है और उसको कोई परवाह नहीं होती कि अल्लाह मेरे से नाराज हुआ है कि नहीं। गाली दे दी किसी को, डोंट केयर, उसने नहीं मुझे दी। किसी को झिड़क दिया फजूल में, इसका कसूर भी नहीं था। आम सी बात है, मुझे अल्लाह ने रुतबा दिया, मेरा हक है, इतना तो बंदा कह सकता है ना। किसी को अपने सर तो नहीं चढ़ाना, ऐसे हम सोचते हैं। इंसान परवाह ही नहीं करता। अल्लाह कहते हैं कि यही बात उसको जहन्नम में गिराने का सबब बन जाती है। सही बुखारी की हदीस है। तो इसलिए जहन्नम से आजादी भी और अल्लाह का कुर्ब भी मिलता है अगर इंसान अपनी जुबान की हिफाजत कर लेता है। और फिर इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह कहते हैं इसके बारे में कि आदमी क़यामत के दिन नेकियों के पहाड़ लेकर आएगा। वो देखेगा कि इसकी ज़बान ने वो तमाम पहाड़ मिलियां मेट कर दिए हैं। वो इंसान गुनाहों के पहाड़ लेकर आएगा और देखेगा कि अल्लाह के जिक्र और इस जैसी चीजों ने वो गुनाहों के पहाड़ रेजा रेजा कर दिए। ठीक है, तो एक बंदे के गुनाह उसकी जुबान की वजह से खत्म हो जाएंगे और उसकी जगह नेकियां आ जाएंगी, और एक बंदे के अमाल अच्छे होंगे, लेकिन जुबान की कज़ाबियत और इखलाक अच्छा ना होने की वजह से, लोगों के साथ बदसलूकी करने की वजह से, अपनी जुबान की सबब और जुबान के जरिए, तो उस बंदे के सारे अच्छे आमाल भी जाया हो जाएंगे। तो आज से हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि हम अपनी जुबान की हिफाजत करेंगे। अब हमारा कंट्रोल जुबान पे होगा इंशाल्लाह। किन कामों में बोलना है? जो अच्छे काम है। अच्छे काम कौन से होते हैं? किसी को अप्रिशिएट कर सकते हैं, किसी को नसीहत कर सकते हैं, किसी को मशवरा दे सकते हैं। अगर इस्लाह करनी हो तो मसलिहत के साथ, बगैर तंज और तनकीद किए, प्यार बड़ी मोहब्बत की बातें कर सकते हैं। मामलात के अंदर इंटरफेयर करेंगे, आपको मशवरा लेता है, आप उससे बात करें, आप उसे अच्छा बिहेव रखें। ये नहीं कि खामोश होकर कॉर्नर में बैठ जाए, ये भी तरीका अच्छा नहीं है। किसी को अच्छा वेलकम करना, किसी को इम्पोर्टेंस देना, किसी को अहमियत देना, और मेहमान की अच्छी मेहमान नवाजी करना, अच्छे अल्फाज में, अच्छे अंदाज में, ये सब चीजें इंसान को करनी है और सीखनी भी है। अगर नहीं भी हो रही फिर भी सीखनी है। ये जो हम कहते हैं ना, हमारा दूसरों के साथ बात करने को दिल ही नहीं करता, हम अकेले हो जाए, हम तन्हा हो जाए, रहबानियत इख्तियार कर रहे हैं, इससे भी नहीं दीन मुकम्मल होता। इसलिए कोई बहादुरी की बात नहीं है। बहादुरी ये है कि लोगों के अंदर रहकर अपनी जुबान को अच्छा कैसे इस्तेमाल करें। और अगर हमें लगता है कि हम ऐसा नहीं कर पाते, जब भी जुबान खोलते हैं तो कोई ना कोई बुरा कलमा ही निकलता है, तो फिर कोशिश करनी चाहिए कि जब हमें गुस्सा आता है या हमें लगता है कि जैसे कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जिनके सामने हम अपनी जुबान अच्छी रख ही नहीं पाते, उसकी कुछ रीजंस होती हैं। या तो हमारे पर्सनालिटी क्लैशेस चल रहे होते हैं, वो बंदा हमें अच्छा नहीं लगता, तो उसके साथ हम ना अच्छी गुफ्तगू नहीं कर पाते। या फिर ऐसा होता है कि वो बंदा ही अच्छी गुफ्तगू नहीं करता, तो उसके मुकाबले में हमारी गुफ्तगू भी खराब हो जाती है। तो उस वक्त हमें मसलिहत के साथ मूड ऑफ किए बिना खामोशी इख्तियार करनी पड़ती है।
تو یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھنی ہے کہ کس کس تک، اور یہ بہت مشکل کام ہے، اتنا آسان نہیں ہے اپنی زبان کو روکنا، لیکن پہلے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو اتنا لائٹ نہ لیں کہ اس کے لیے کوشش کہ جی پچھلے ہفتے کوشش کی تھی تو اس ہفتے تو زیادہ آسان ہو جائے گا۔ ایک ایک چیز پہ ہم نے سوچنا ہے اور فکر کرنی ہے، ایون کہ اگر ہم حق کے لیے جہاد کر رہے ہیں تب بھی ہم نے اچھے الفاظ استعمال کرنے، کسی کو تکلیف نہیں دینی۔ بس یہ حدیث ذہن میں رکھیں کہ افضل مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں، یعنی اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دینی، انشاءاللہ پوری کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ جی ڈیگریڈ کرنے کی ہم واقعی کوشش کرتے ہیں لوگوں کو، لیکن ہم میں سے ہر بندہ خود کو تو چینج کر سکتا، دوسروں کو نہیں کر سکتا۔ ہم میں سے ہر ایک نے اپنی قبر کو بہتر کرنے کی کوشش کرنا ہے انشاءاللہ، اور اللہ کی دوستی کے لیے یہ سفر شروع کر رہے ہیں تو اللہ ہمیں کامیاب کرے، اور دوسروں کو بھی ہو سکتا ہے ہمارے صبر کی وجہ سے کسی دوسرے کو بھی موٹیویشن مل جائے اور اسے لگے کہ یہ حق پہ ہو کر خاموش ہے، تو مجھے اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کے اخلاق کو، ہماری زبان کو، ہمارے رویوں کو بہتر کر دے اور ہمیں پکا سچا اور بہترین مسلمان بننے کی اللہ توفیق عطا کرے۔ ہماری زبانیں جو بھی لفظ نکالیں اچھا ہو، اور کسی کو ہماری زبان سے تکلیف پہنچے تو ہمارے اندر اتنا ظرف ہو کہ ہم اسے سوری کر کے معافی مانگ سکیں۔ اللہ ہمیں عاجزی والا ایمان عطا کرے اور تکبر والے علم سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے، بچا کے رکھے، دور رکھے۔ ایسا علم ہی ہمیں چاہیے جس کا ہمیں فائدہ نہ پہنچے، کیونکہ ہم علم نافع کی تلاش میں نکلے۔ علم نافع وہی ہوتا ہے جس کو سیکھنے کے بعد عمل میں لایا جائے، اور اگر کبھی مشکل پیش آ جائے اس راستے میں تو ہم اس کو سہنے اور برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔